ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سب چہرے گلاب ہوئے، جس کی رائٹر ہیں در سمن، اس کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو فرسٹ پارٹ اچھا لگا ہوگا، تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس سیکنڈ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 7 دن 7 برسوں کے برابر تھے۔ سارے چہرے اور سارے رشتے سید مرتضیٰ کے لیے اجنبی ہو چکے تھے۔ ان کی ساکت نظریں رانگی سے تکتی رہتی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتے تو منہ سے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا ہوتے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچتے تھے اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کلینک سے ڈسچارج کروا کر سید مصطفیٰ رانی بی کے ماہر مشورے سے انہیں گاؤں لے آئے تھے۔ زمین کے معاملات کی تمام ذمہ داریاں پہلے ہی حاکم دین نے سنبھال رکھی تھی۔ اب مرتضیٰ ہاشمی کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہے تھے۔ بامشکل انہیں تکیے کا سہارا دے کر کچھ کھلایا پلایا جاتا تھا۔ نگہت بیگم اور سید مصطفیٰ ابھی حویلی ہی میں تھے۔ وسیع حلقہ احباب رکھنے کی بدولت لوگ خیریت دریافت کرنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ رانی بھی چپ کی بکل مارے ہمہ وقت گمسم دکھائی دیتی تھی اور ایمان کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح بے چین لگتی۔ زیان سڈنی چلا گیا تھا اور اس نے ایمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ خود کو دو دھاری تلوار جیسی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے، مگر میرال کا دیا ہوا حوصلہ اس کے الجھے ہوئے ذہن کے لیے ڈھارس بن جاتا۔ زندگی نے اسے بہت بھیانک رخ دکھایا تھا، اسی لیے بے یقینی بڑھ گئی تھی۔ میرال، میں نے کبھی اس زندگی کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ایمان اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پگلی، ہماری زندگی طے شدہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو۔ یہ تو زندگی کے تغیرات ہیں۔ آنے والا ہر لمحہ ایک نئے احساس سے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر زندگی میں جمود ہوتا تو ہم لوگوں کے لیے پل پل بدلتے رویوں کو کیسے سمجھ سکتے تھے؟ میرال نے ٹرے میں چائے کی پیالیاں سجاتے ہوئے رسان سے کہا۔ تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو، ایمان نے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے متحیر لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں میرال فلاسک میں چائے بھر چکی تھی۔ میری جان، وقت کرتا ہے پرورش۔ ابھی تم نے زندگی کا صرف ایک رخ دیکھا ہے اور تمہاری توقع سے کہیں برعکس ہے، اسی لیے تم اس انہونی کی ٹرانس سے نکل نہیں پا رہے۔ بیجی کو تسلی دیا کرو، بابا صاحب کے پاس بیٹھا کرو۔ دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے سے اپنے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ میرو، میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں۔ اس نے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے میری پاکیزہ اور سچی محبت کو استعمال کیا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور سب کچھ پرایا کر دیا۔ میری محبت اور مان بھرے رشتے کو ایک پل میں اپنے پیروں تلے روند گیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ یہی کہ میں مرتضیٰ ہاشمی کی بیٹی تھی۔ بابا کے کیے ہوئے جرم کی سولی پہ اس نے مجھے کیوں قربان کیا؟ میرو، والدین کی گناہوں کی سزا بچوں کو کیوں ملتی ہے؟ مان پلیز کول ڈاؤن، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے رات مصطفیٰ چچا سے بات کی تھی، بس یہ مہمانوں کی آمد و رفت تھوڑی کم ہو جائے تو وہ بشا گل سے بات کریں گے۔ چچا بتا رہے تھے کہ تیمور بھائی کسی علی نامی لڑکے سے سڈنی کے تمام کانٹیکٹ نمبرز لے آئے ہیں۔ مت دو مجھے جھوٹی تسلیاں، میری محبت تو اب بے یقین ہو گئی ہے۔ میرو، جن جذبوں کو اظہار کا پانی نہیں ملتا وہ بہت جلد سوکھ جاتے ہیں، پھر لفظوں کی زرخیزی جذب کرنے کی ان میں استعداد نہیں رہتی۔ ایمان، تم نے یہ نہیں سنا کہ محبت جس کھیت کی آبیاری کرے وہ کبھی نہیں سوکھتا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ ضرور آئے گا، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ اچھا چھوڑو اب ان باتوں کو، میں چائے لے کر گول کمرے میں جا رہی ہوں، سب وہیں بیٹھے ہوئے، تم بھی اپنی یہ رونی شکل کے زاویے بدل کر وہیں آ جاؤ۔ میرال نے شرارت سے کہا، ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ یہ اولاد کا غم بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ دکھ میں ہو تو ماں کا کلیجہ کانٹوں پہ لوٹتا ہے۔ کیسی جھلی بنی ہوئی ہے میری بچی، روز صبح اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، ان کے سینے پہ سر رکھ کر روتی ہے، صرف ایک ہی سوال بار بار دہراتی کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مصطفیٰ ویر، سچ پوچھ تو مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، تو کسی طرح سے بھی گل اور زیان کا پتہ کروا، وہ میری بچی کو اس کے نہ کردہ گناہوں کی سزا کیوں دے رہا ہے؟ بھابو، آپ حوصلہ رکھیے، سڈنی کے تمام نمبرز میرے پاس ہیں، میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ اگر مجھے اس دن ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ بھائی صاحب زینت اور زریاب کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو میں کبھی اس رات زینت کو واپس نہ جانے دیتا۔ سوچتا ہوں تو دماغ پھٹنے لگتا ہے، کتنی خوش تھی اس دن زینت۔ گزرا ہوا وقت سید مصطفیٰ کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ میرال نے آہستگی سے چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھ دی۔ بھابو، شاید آپ کو میری بات بری لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ بھائی صاحب کی صفاقی ان کے آگے آ گئی ہے۔ ویرا، میں کیا کہوں؟ کچھ بولوں گی تو گناہ گار ٹھہروں گی۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرتضیٰ ہی زینت کے قاتل ہیں۔ ایمان اجڑ کر حویلی کے دہلیز پہ آ بیٹھی ہے۔ کس غم کا ماتم کروں؟ مرتضیٰ کی بیماری کا، ایمان کے اجڑ جانے کا، یا شوہر کے قاتل بن جانے کا؟ رانی بھی دوپٹے میں آنسو جذب کرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی۔
بھابو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ، تقدیر میں جو غم لکھا ہو وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب پہ رحم کرے۔ قریب بیٹھی ہوئی نگہت بیگم نے تسلی امیز انداز میں ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نگہت، اگر یہی حالات رہے تو میں زیادہ عرصہ نہیں جی پاؤں گی۔ ارے بھابو کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی تو ان بچیوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے اور شفقت بھرے سائے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تو کیسی سمجھدار بچی ہے، ساری حویلی کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ میرال نے، نگہت بیگم نے چائے سرو کرتے میرال پہ محبت بھری نگاہ ڈالی۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، جہاں بھی جائے گی وہ گھر سنور جائے گا۔ بہت خدمت کی ہے اس نے میری بھی اور مرتضیٰ کی بھی، خدا اس کو اجر دے۔ رانی بی کے دعا دینے پہ میرال کی آنکھیں تشکر سے بھیگ سی گئی۔ چاچا آپ چائے میں کتنی شوگر لیں گے؟ میرال بیٹا زیادہ نہیں، صرف 1 ٹی اسپون۔ چائے کی پیالی اور اس نے سید مصطفیٰ کی طرف بڑھائے۔ اور آپ؟ میرال نے فلاسک سے چائے پیالی میں منتقل کرتے ہوئے تیمور سے پوچھا۔ میری چائے میں صرف اپنی انگلی ہلا دو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میرال کے چہرے کا زاویہ ایک دم بدلا۔ کچھ لوگ لا علاج ہوتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح ہلکی سی آواز میں کہہ کر تیکھے انداز میں پھیکی چائے تیمور کو تھمائی۔ بشرط یہ کہ علاج کرنے والا تم جیسا بے حس نہ ہو۔ میرال نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیہ جانی۔ شام میں وہ نوری سے مہمان خانے کے تمام کمروں کی صفائی کروا رہی تھی جب رانی بی نے اسے اپنے کمرے میں بلوا بھیجا۔ میرال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلی آئی۔ بے جی آپ نے یاد کیا تھا مجھے؟ ہاں دھیے، ادھر آ میرے پاس۔ رانی بی نے پلنگ کی پشت پہ کمر ٹکاتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرو دھیے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ۔ تو جانتی ہے کہ مان بچپن سے ہی تیمور کی منگ تھی، پر تقدیر کو شاید یہ ملاپ قبول نہیں تھا۔ کہاں سے کہانی جوڑ کر رب تعالیٰ نے زیان کو اس کا مقدر بنا دیا۔ مصطفیٰ میرا دیور نہیں، ویروں جیسا ہے، ہر اچھے برے ویلے میں وہ ہمارے کام آیا۔ ایمان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، پھر بھی اس نے ہمیں جتایا نہیں، پر اب اسے نہ کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ تو بھی میری بیٹی ہے، مجھے تیری بھی اتنی ہی فکر ہے دھیے۔ بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں تو بہانہ ہوتا ہے۔ تیمور ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہے ہمارا، اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہوگا؟ مصطفیٰ اور نگہت نے صبح مجھ سے بات کی تھی، میں نہ نہیں کر سکی دھیے۔ اگر تیرے بابا صاحب کی صحت ٹھیک ہوتی تو وہ سارے معاملات طے کرتے، پر اب بتا یہ کام بھی مجھے ہی کرنے پڑیں گے۔ تجھے میرے فیصلے پر کوئی گلہ تو نہیں؟ سب کچھ تو طے ہو چکا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ حویلی کو مزید ویرانیوں کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ بیجی کا سر ندامتوں سے جھکا دینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، اسے خود کو مار کر سب کچھ بچانا تھا۔ مصطفیٰ چاچا اور نگہت چاچی کی محبتوں کو، بیجی کی مان بھری اپنائیت کو اس نے اپنی چیخوں کا گلا دبا دیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تیمور جیسا بد کردار شخص اس کا ہم سفر ہوتا۔ جانے سے پہلے مصطفیٰ ہاشمی اور نگہت بیگم نکاح کی تاریخ لے گئے تھے۔ زندگی کی مٹھی سے وقت کے ذرے پھسل رہے تھے، لیکن آج کا سفر ابھی باقی تھا جو اس کی سانسوں کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ کتنی راتیں ایسی تھی جو اس نے زیان کے لوٹ آنے کی آس میں گزار دی، کتنے ہی ویران دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ہر آنے والا لمحہ اسے نئے اندیشے اور وسوسے سے سونپ کر جاتا۔ محبت کے اس سفر میں اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ اب تو امید کی شمع بجھنے کے لیے بے یقینی کا ایک ہی جھونکا باقی تھا۔ ہر آنے والا دن ایک امید بن کر من آنگن میں روشنی پھیلاتا اور شام ہوتے ہی وہ روشنی مایوسی کے اندھیروں میں سمٹ جاتی۔ کہتے ہیں تمنا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے، خوابوں اور تعبیروں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ اس کی تمنا کا حاصل ویسا نہیں تھا جیسا اس نے چاہا تھا، اس کے خوابوں کی تعبیریں ویسی نہیں تھی جس کے ایمان نے خواب دیکھے تھے۔ بوگن ویلیا اور عشق کے پیچا کے پھول ہوا کے دوش پر یہاں سے وہاں بکھر رہے تھے۔ برآمدے کے ستون سے لپٹی منی پلانٹ تاریکی میں کسی دیو کامت سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ وسیع آنگن میں گلاب، موتیاں اور رات کی ویرانی کی مہک رچی ہوئی تھی۔ رات کے تاریک آنچل پہ آب و تاب سے اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا چاند بھی اس کی شش و پنج کا گواہ بن چکا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسوؤں کی رمجم دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ حویلی کے تاریک سکوت میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچی اور پھر ایک لمبی چپ۔ ایمان نے غیر ارادی طور پر اپنے چہرے کو چھوا تو اس کی پورے آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ ایمی، رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرال نے عقب سے آ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ میرو، میں نے ان ہواؤں کے ہاتھوں میں اسے سندیسے بھیجے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ میں نے پھولوں کی خوشبوؤں میں اس کے نام کے جذبے انڈیلے ہیں مگر وہ خوشبو بھی اسے واپس نہیں لا سکی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے موتی ان راتوں کی تاریکیوں میں سجائے ہیں مگر اسے یہ جلتی بجھتی روشنیاں بھی نظر نہیں آتی۔ میں نے تو اس کی محبت میں اپنا سب کچھ پرایا کر دیا تھا۔
وہ کہتا تھا کہ اسے مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی، پھر میں کیوں اس کے لوٹ آنے کی آس سنبھال رکھنا چاہتی ہوں؟ میں کیوں اس کے انتظار کی آگ میں جل مرنا چاہتی ہوں؟ ایمان، محبت محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو عطا ہے، نصیب ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں یہ عطا لکھی ہے تو تمہیں ضرور ملے گی، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ کتنا صبر میرو، کتنا حوصلہ! اس نے پڑھ کر میری خبر تک نہیں لی، اتنا فریب، اتنا دھوکہ کیا، کوئی محبت کے نام پہ کسی کو دے سکتا ہے؟ آنسوں سے ایمان کا چہرہ بھی بھیگ رہا تھا۔ جب پرندے پنجروں میں پھڑ پھڑانے لگے تو انہیں کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ محبت کی بھیک مانگو گی تو کچھ نہیں ملے گا، اسے خود کو آزما لینے دو، مجھے یقین ہے وہ لوٹ کر صرف تمہارے پاس آئے گا۔ ایمان اس کی دلیل کے بعد بول نہیں پا رہی تھی۔ ان کی عمروں میں فرق نہ ہونے کے برابر تھا، مگر میرال کا مشاہدہ، اس کی سوچ کی وسعت بہت وسیع تھی۔ میرال، تم اس رشتے سے خوش ہو کیا؟ اس نے اچانک پوچھا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ پتہ نہیں، خوشی کسے کہتے ہیں؟ تیمور دل کا برا نہیں ہے، وہ تمہیں بہت محبت دے گا۔ ایمان نے اسے مطمئن کرنا چاہا تو وہ ٹال گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں، بیجی اٹھ گئی تو خوب ڈانٹیں گی۔ میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ سید مرتضیٰ ہاشمی کو باقاعدگی سے میڈیسن استعمال کروائی جا رہی تھی، اس کے باوجود ان کی بیماری جوں کی توں تھی۔ ایمان کا زیادہ وقت ان کے کمرے میں گزرنے لگا تھا۔ بابا کی بے بسی اس کو خون کے آنسو رلایا کرتی تھی۔ رانی بی پہ شوہر کی بیماری کے غم کے ساتھ بیماریوں کے بوجھ بھی آن پڑے تھے۔ وقت تو کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو، کاٹنا ہی پڑتا ہے، اور یہ وقت وہ حوصلے اور صبر سے، ہمت سے کٹ جانے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میرال کی نسبت تیمور سے طے کرنے کا فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ حالات کے پیش نظر سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا۔ سادہ سے کپڑے پہننے والی میرال نکاح کے موقع پر لائٹ پنک اور گولڈن مغلیہ لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ ایمان نے اس کا میک اپ کرنا چاہا تو اس نے روک دیا۔ ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر، بس یہی تھا اس کا روپ سنگار۔ رانی بھی نے اپنے خاندانی زیورات بڑے چاؤ سے میرال کو پہنائے۔ وہ خاموش تھی بالکل۔ بھابو دیکھیے تو میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ نگہت بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میری دھی ہے ہی پیاری، اس میں بھلا کیا شک ہے؟ آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے شگن پورے کرتی۔ ایک دم ماحول میں نمی سے اتر آئی۔ رانی بھی اس کے فرض سے سب دوش ہونے پر خوش تھی اور میرال سے جدائی پر افسردہ بھی۔ بھابو آپ بے فکر رہیے، میں میرال کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اسی اثنا میں سید مصطفیٰ داخل ہوئے۔ سلام بھابو۔ وعلیکم السلام۔ بھابو نکاح میں کتنی دیر ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا، ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے، انہوں نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ ویرا تم مولوی صاحب کو لے آؤ، یہاں سب تیاری ہے۔ رانی بی کے کہنے پر ایمان میرال کا دوپٹہ درست کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں مولوی صاحب اور دیگر لوگ بھی کمرے میں تشریف لے آئے۔ وہ اپنی زندگی کے لمحے اس شخص کے نام کر رہی تھی جو اس کی ناپسندیدگی کی فہرست میں اول نمبر پر تھا۔ نکاح کے بعد اس کے سجے سورے وجود کو تیمور کے ساتھ بٹھایا دیا گیا۔ تیمور کا دوست مامون مووی میکر کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی تصویریں لے رہا تھا۔ مہمانوں کی توازی حویلی کے روایتی انداز میں کی گئی تھی۔ شام ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ رخصتی کا اصرار بڑھنے لگا، وہ جو اتنے دنوں سے اپنی کیفیت پہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ حویلی سے رخصت ہوتے ہوئے رانی بھی اور ایمان سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ بابا صاحب جو اسے باپ کی طرح عزیز تھے، ان سے پیار لینے کی خواہش میرال کو ان کے کمرے تک لے آئی تھی۔ تکیے کے سہارے لیٹے ہوئے سپاٹ چہرہ اور ویران آنکھوں میں اجنبیت لیے سید مرتضیٰ ایک زندہ لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت کی زندہ مثال۔ میرال کے آنسو ان کے ہاتھوں پہ گرتے رہے۔ وہ خالی نظروں سے کبھی میرال کو دیکھتے اور کبھی ان کے عقب میں کھڑے دیگر لوگوں کو بولنے کی کوشش کرتے تو منہ سے رال ٹپکنے لگتے۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ نگہت بیگم نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ بھابو، ہم گاؤں آتے رہیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو میں حاضر ہوں۔ حاکم دین کو میں نے سمجھا دیا، وہ بھائی صاحب کا بھرپور خیال رکھے گا۔ مصطفیٰ ہاشمی ملول سی رانی بی کو مطمئن کر رہے تھے۔ خدا تجھے حیاتی دے ویرا، تیرا دیا ہوا حوصلہ مجھے گرنے نہیں دیتا۔ بھابو، آپ میرال کی طرف سے بھی اطمینان رکھیے، ہمارے گھر میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ نگہت بیگم کی تسلی پہ وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ ایمان دروازے کی اوٹ میں سب سے پیچھے کھڑی خود کو میرال کی مجرم سمجھ رہی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں اترے شکوے ایمان سے مخفی نہ تھے۔ اچھا بھابو، اب ہمیں اجازت دیں۔ رب راکھا ویرا، سب خیر سے جاؤ۔ رانی بی نے ایک بار پھر میرال کو خود سے لپٹا لیا۔ خاموش راستوں کو اپنی آہیں سونپ کر وہ ایک نئی زندگی سے نظر ملانے کی جرت تلاش کر رہی تھی۔ لاہور پہنچتے پہنچتے رات نے اپنا تاریک لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ گھر میں مہمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نگہت بیگم لاؤنج سے بیڈ روم میں لے آئی۔ ڈبل بیڈ کے چاروں اطراف لٹکی موتیوں اور گلاب کی ادھ کھلی کلیاں اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، یہ گھر اور اس کی ہر چیز تمہاری ہے،
میری بہو کے روپ میں تمہارا یہاں آنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اور شاید تیمور کے جذبے بھی بہت صادق تھے۔ پھر ایمان کیسے آتی یہاں؟ خدا نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ یقیناً تم جیسی ہوتی۔ نگہت بیگم نے محبت سے اس کا جھومر درست کرتے ہوئے کہا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے خالی نظروں سے پورے کمرے پہ نگاہ ڈالی۔ کیا ایک ہی جگہ رہ کر میری ناپسندیدگی چھپی رہ سکے گی؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہاں کمرے کی جامد چپ کو دروازے پہ ہونے والی ہلکی سی آہٹ نے توڑ دیا۔ وہیں گریز، سمٹایا ہوا حسن، اس کی ہر ادا اور ہر روپ کو اب تیمور سمیٹنے کا حقدار بن چکا تھا۔ تمہیں تو بہت نفرت تھی مجھ سے، پھر اس رشتے کو منافقت کی بھینٹ چڑھانے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ تیمور کے استغفار کرتے انداز پہ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ ساری عمر حویلی والوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ایک لاوارث لڑکی کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا تیمور صاحب۔ اس کی آواز میں پنہاں دکھوں کے رنگ کتنے واضح تھے، وہ اپنی جگہ پہ سن ہو گیا۔ میرال بیڈ سے اٹھی تو اس کی کلائیوں میں سجے کنگن بج اٹھے۔ تیمور نے ایک پل کے لیے اسے وارڈروب کی طرف جاتے دیکھا۔ تمسخر اڑاتی ہوئی پھولوں کی مہک نے اس سے رات سونے نہیں دیا تھا۔ وہ جسے اپنانے کی دل نے خواہش کی تھی اسے اپنا کر بھی اس کی نہیں تھی۔ صبح اس نے کروٹ بدلی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ لائٹ کاسنی کلر کا سوٹ پہنے وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو رات کے برعکس تیمور کو وہ فریش لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی حقارتوں کا بوجھ سونپ کر خود کتنی پرسکون لگ رہی ہے، لب بھینچ کر اس نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نظریں تھی کہ بار بار ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی بال سلجھاتی میرال پہ ٹک جاتی۔ اس نے جھنجھلا کر سائڈ سے تکیہ اٹھایا اور منہ پہ رکھ لیا۔ ولیمے میں بہت سے اعلیٰ حکام کی شرکت نے اس تقریب کو بہت اہم بنا دیا تھا۔ ان کے ولیمے کی تصویریں بما مبارکباد کے مختلف اخبارات میں چھپی ہوئی تھی۔ تیمور سے ان کی دوبارہ کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن سے تناؤ کی چادر دونوں کے بیچ تن گئی تھی۔ شام کو وہ نگہت بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب انہوں نے پوچھا تھا، تیمور تم نے بتایا نہیں کہ ہنی مون کے لیے تم دونوں نے یورپ کے کس ملک کا انتخاب کیا ہے؟ میرال نے ان کی بات پہ کنفیوز ہو کر تیمور کی طرف دیکھا۔ ممی اب یہ تو آپ کی بہو بتا سکتی ہے کہ یہ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہے گی۔ تیمور نے لفظ ہنی مون پہ زور دے کر اسے زج کیا۔ ہاں تو میرال بیٹا کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کی خالی پیالی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے میرال کو مخاطب کیا۔ چاچی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میرال بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح تیمور میرا بیٹا ہے اسی طرح تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ تم مجھے چاچی کہنے کی بجائے اگر تیمور کی طرح ممی کہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ نگہت بیگم نے اپنائیت سے اسے چاچی کہنے پہ ٹوک دیا۔ جی ممی، اس نے تائید کی۔ دیٹس اے گڈ گرل۔ تیمور تم میرال کو کہیں گھما پھراؤ، ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، ایک دوسرے کو ٹائم دو تاکہ تم دونوں میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ ممی آپ مجھے نہیں اپنی بہو کو سمجھائیے جس کے پاس سب کے لیے وقت ہے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرال بیٹا شادی کے یہی دن تو یادگار ہوتے ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ نہ کانوں میں بندے ہیں، نہ صبح سے تم نے کپڑے چینج کیے ہیں، خالی گلا اور سونی کلائیاں۔ بیٹا اچھا شگن تو نہیں دیکھنے والوں کے کیا کہیں گے؟ اٹھو شاباش، جلدی سے فریش ہو کر تیمور کی پسند سے کوئی اچھا سا ڈریس پہنو۔ حیرت ہے مجھے کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تم دونوں کو سمجھانا پڑیں گی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ان کی محبت بری خفقی سنتی رہی۔ ساتھ بیٹھے تیمور ہاشمی پہ اسے سخت تاوا آ رہا تھا۔ اس وقت تو چپ رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بیڈ روم میں آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ تم مجھے ممی کے سامنے ڈی گریڈ کر کے کیا جتانا چاہتے ہو؟ گھومنے کا اتنا ہی شوق ہے تو لے جاؤ اپنے ساتھ کسی گرل فرینڈ کو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرال تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا ہوں میں تمہاری نظر میں؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ تیمور نے غصے سے اس کو شانوں سے تھام کر اپنے مقابلے لا کھڑا کیا۔ محبت تو دھند کی طرح ہوتی ہے، اونچے سے اونچے پہاڑ بھی اس دھند میں چھپ جاتے ہیں، پھر تمہاری نفرت میری محبت کی دھند میں کیوں نہیں چھپ جاتی؟ میرال نے آہستگی سے خود کو تیمور کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ اس نے تیمور کو جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے تو تم پہ ہر کلر ہی سوٹ کرتا ہے، لیکن پنک کلر میں تم پنک روز کی طرح لگتے ہو۔ میرال نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ محبت کی روشنی اس کی آنکھوں میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کپڑے نکالنے لگے۔ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، رات کو واپسی میری مرضی سے ہوگی۔ عقب سے اسے تیمور کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نگہت بیگم میرال سے باز پرس کر رہی تھی۔ میرال بیٹا تیمور آخر گیا کہاں ہے؟ کچھ بتا کر تو گیا ہوگا۔ نہیں ممی، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کہہ رہے تھے کہ میری واپسی تک تیار رہنا، کہیں باہر چلیں گے۔ اس نے مصلحت کے تحت جھوٹ سے کام لیا۔ حد کر دی اس لڑکے نے، لاپرواہی کی۔ میں اور تمہارے پاپا مسز ہمدانی کے ہاں ڈنر پہ انوائٹڈ تھے، اب تمہیں تنہا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی۔ ممی آپ میری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل مت کریے، تیمور تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تم نے
ٹریس کیا تھا اسے؟ ممی ان کا موبائل آف ہے۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولا۔ اوف خدایا، کتنی بار کہا ہے کہ موبائل آف مت کیا کرو، مگر یہ لڑکا دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تیمور آئے تو اس کے خوب کان کھینچنا۔ تمہارے پاپا گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑی کا ہارن سن کر کوریڈور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے دلی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کاؤچ پہ دھیرے دھرے چند میگزین کی ورق گردانی کرنے کے بعد اس نے اکتا کر وہ میگزین ریک میں رکھ دیے۔ اس کی پلٹتی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ریک کے نچلے خانے پہ جم گئی۔ ریک کے آخری خانے میں شاعری کی کتابیں بڑی نفاست سے سجی ہوئی تھیں۔ آپ جیسے مستند شریف زادے سڑکوں پہ وصلنگ کر کے راہ چلتی لڑکیوں کو متاثر تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں چھپے جذبوں کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے ذہن میں اس کا اپنا ہی کہا جملہ گونجا۔ اس نے باری باری سب کتابوں کو دیکھا، کہیں جگہ اس کی نشانیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے اپنی حنائی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ محبت تو دھند کی طرح ہوتی، اونچے سے اونچے پہاڑ بھی اس دھند میں چھپ جاتے، پھر تمہاری نفرت میری محبت کی دھند میں چھپ کیوں نہیں جاتی؟ اس کی سرگوشی ایک بار پھر سنائی دی۔ میرال نے سب کتابیں ریک میں سجا کر ٹیرس کا دروازہ کھول لیا اور دیر تک کھلی فضا کو اپنے گھٹن زدہ سینے میں اتارتی رہی۔ محبت تو برستے بادل کی طرح بھی ہوتی ہے، اس کی بوندیں جس سوکھے درخت پہ گرے وہ بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر نازک جذبوں سے گندی ہوئی ایک معصوم لڑکی تھی۔ تیمور کی جیپ جب پورچ میں رکی تو اس نے وقت دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور ٹیرس کا دروازہ بند کر کے اپنے پشت دروازے سے ٹکا دی۔ تیمور کے ڈولتے قدم بتا رہے تھے کہ اس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ اسے نشے میں دھت دیکھ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ تیمور بیڈ روم میں آیا اور اسی حلیے میں بیڈ پہ گر گیا۔ میرال نے اپنی کن پٹیوں پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے دباؤ ڈال کر سر کو سلایا۔ اپنی بے جان ٹانگوں کو گھسیٹ کر اس کے قریب آئے جو بیڈ پہ اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کی آدھی ڈانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ سب سے پہلے میرال نے اس کے شوز اتارے اور اس کے ٹخنوں پہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کا بیلنس درست کیا۔ پھر سائڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ آ گئی۔ سوچے تھی کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں صبح کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی۔ تیمور نے سر اٹھا کر صوفے پہ سوئی مہرال کو دیکھا تو رات کا دھندلا سا ذہن پہ چھانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم سا لمس تیمور کو اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے جما کر چھت کو گھورنے لگا۔ زندگی گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ جاتی ہیں، نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے۔ گردشیں رک جاتی ہیں اور وہ سید ہاس میں آ کر اور بھی الجھ گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جس کے شانے پہ سر رکھ کر وہ رو سکتی۔ اس کا تو جیسے اپنی ہی زندگی پہ کوئی حق نہیں تھا۔ وہ بچپن ہی سے دوسروں کے تابع زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک ہی لمحہ اپنی مرضی سے نہیں جیا تھا۔ ایسے میں اس کی آنکھوں میں سجنے والے خواب ہی تو اس کے اپنے تھے، جن کی تعبیر تیمور ہاشمی نے چھین لی تھی۔ بچپن میں اسے باپ کے بد کردار ہونے کے طانے نے رلایا تھا، اور یہ طانا اسے آج تک رلا رہا تھا۔ اس کی پاکیزہ سوچوں میں کسی بد کردار شریک سفر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تیمور کو اسی روپ میں دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی اس دکھ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی اذیت نے میرال کو اس کی عمر سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور نے نرمی سے اس کے چہرے پہ چند بکھری ہوئی زلفوں کو ہٹایا تو وہ تیمور کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کیوں پیتے ہو تم اتنی؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عادی ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا، تیمور نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو۔ میرال کے دو ٹوک انداز پہ وہ بفر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ مجھے چھوڑ دو؟ میں آئندہ ایسی بکواس نہ سنوں تم سے، تیمور نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ رات بہت تیز آندھی آئی تھی۔ درختوں کے زرد پتے اور نازک شاخیں حویلی کے باغ میں ٹوٹ کر گری ہوئی تھی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر آئی۔ سوکھے پتے اس کے پیروں تلے چرمرا رہے تھے۔ وہ دیر تک چلتی رہی۔ عورت کچھ نہیں مانگتی زیان افریدی، وہ صرف محبت کے سہارے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ محبت میں دونوں طرف سے کٹوتی ہوتی رہے تو بات بنتی ہے، ورنہ وہ جمود کی کیفیت سے اپنی ہی ذات میں بکھرنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری ذات کا ذرہ ذرہ بھی اس جمود میں کہیں گم ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں چلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے رفتہ رفتہ کوئی جسم سے سانس کی ڈوری کھینچ رہا ہو۔ اسے چڑیوں کے بہت سے گھونسلے زمین بوس نظر آئے۔ رات آنے والی گرد آلود آندھی نے اچھی خاصی تباہی مچائی تھی۔ ایمان نے برگد کے گھنے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں ہنوز حیرانی تھی۔ اس کے آس پاس خاموش فضا میں پرندوں کا شور تھا۔ اس نے نیلے آسمان پہ تیرتے بادلوں کے ٹکڑوں کو بے دلی سے دیکھا۔ محبت تو صرف اس نے نبھائی تھی، زیان تو بس جھوٹے الفاظ اس کے دل میں اتار کر کہیں اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے انمول جذبوں کو آزمانے کے لیے، اور اس آزمائش کو وہ سہ رہی تھی۔ برداشت کرنے کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے۔
لڑنا پڑتا ہے۔ خود سے وہ ہمت ڈھونڈ رہی تھی اس آزمائش کو سہنے کی، خود سے لڑ کر سب کچھ برداشت کرنے کی۔ تیمور بیڈ پہ نیم دراز، ہاتھ میں کتاب لیے قدر بلند آواز میں غزل کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ سامنے میرال کپڑوں کو ہینگ کرنے میں مصروف تھی اور اس مصروفیت میں اس کے کلائی میں پڑے بھاری جڑاؤ کنگن بار بار بج رہے تھے۔ میرال نے ایک دم اپنی مصروفیت ترک کر دی۔ تیمور سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکال رہا تھا۔ اس کے سگریٹ سلگاتے ہی پورے بیڈ روم میں تمباکو کی بدبو سی پھیل گئی۔ میرال نے آؤ دیکھا نہ تھا اس کے ہاتھ سے لائٹر اور ہونٹوں میں دبا سگریٹ چپٹ لیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا۔ نہیں پینے دوں گی میں تمہیں یہ زہر، وہ اس سے بلند آواز میں چلائے۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ مسٹر تیمور ہاشمی، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں، تمہاری بیوی ہوں، جائز اور شرعی۔ بھگا کر نہیں لائے تھے تم مجھے، نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے۔ تمہاری بیوی کی حیثیت سے میں تمہیں ہر ناجائز کام سے روکنے کا حق رکھتی ہوں اور مجھے میرا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھے تم؟ وہ تیمور کی شرٹ کا کالر دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر بفرے انداز میں بولی تھی۔ اگر یہ بات تم مجھے پہلے سمجھا چکی ہوتی تو یقیناً مجھے ایکٹنگ کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ تیمور کے ہونٹ نامعلوم مسکراہٹ کو چھپانے میں ناکام ہوئے جا رہے تھے۔ تمہارا یہی روپ تو مجھے دیکھنا تھا۔ میرال نے اس کے ہونٹوں کی عدت سے دیکھتے اپنے مرمری ہاتھ کھینچنا چاہا۔ تم بہت رہ لیے اپنے، اب میرے صرف میرے ہو کے رہو۔ تیمور کے چہرے پر محبت کی ڈھیروں روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار تیمور کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ تم بہت بڑے چیٹر ہو، اس کے لہجے میں خفگی اور آنکھوں میں آنسوؤں کے جگنو تھے۔ تم مجھے سوار کیوں نہیں دیتی؟ تیمور نے دھیرے سے اس کی کلائیوں میں سجے کنگن بجائے۔ میرے سوارنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں بگاڑنے کے لیے تمہاری گرل فرینڈز ہی بہت ہیں۔ اب یہاں ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ قسم سے تمہیں دیکھنے کے بعد کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اور وہ جو میں گزشتہ ایک ہفتے سے رات کو کسی لڑکی کی فون کالز ریسیو کر رہی ہوں، تیمور پلیز ان سے بات کروا دے۔ میرال کے انداز پہ اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ارے وہ تو صرف مامون کی شرارت تھی، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ بھائی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لڑکیاں ہوتی ہی بے وقوف ہو۔ خاصا واسطہ لگتا ہے جناب کا۔ کبھی تھا لیکن اب نہیں ہے۔ جانتی ہو میرا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے یوں گمان ہوا تھا جیسے کوئی مغل آرٹ کا حسین چہرہ جاگ اٹھا۔ تمہاری جھجک، تمہارا گریز، تمہارا سمٹا سمٹایا ہوا انداز مجھے بار بار تمہاری طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس رات جب حویلی میں کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں آزمایا اور مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ تمہارا کردار کسی آہنی چٹان سے بھی کہیں مضبوط ہے۔ مرد چاہے اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے آگے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ تم جیسی مضبوط کردار کی عورت کے سہارے کا متلاشی رہتا ہے۔ میرے جذبوں نے شدت سے تمہیں مانگا تھا، پھر تم کیسے نہ ملتی مجھے؟ تیمور نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے جذب سے کہا تھا۔ میرال نے اس کی محبت کا حصار توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج محبت کی اس چھاؤں میں جذبوں کی تپش بھی تھی اور لفظوں کی ٹھنڈک بھی۔ جس شخص نے اس کی محبت میں خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر وہ اسے اپنی ہمراہی کیوں نہ سونپتی؟ میرال کو یقین کی روشنی میں آنے والے لمحوں کا ادراک ہو رہا تھا۔ وقت کی انگلیاں اس کے لیے دائمی خوشیوں کی نوید لکھ رہی تھی۔ کسی نے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، مگر اس نے گھٹنوں میں دیا چہرہ اٹھا کر آنے والے کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ قدموں کی آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے اب بھی چونک کر سر نہیں اٹھایا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر تھم گئی اور اس کے مقابل بیٹھنے والے شخص نے نرمی کے بے پناہ احساس کے ساتھ اسے چھوا۔ ایمان، تم نے مجھے پکارا تھا نا؟ دیکھو میں اپنی انا کی سب زنجیریں توڑ آیا ہوں۔ وہ آواز کوئی وہمہ نہیں تھی۔ زیان اپنی نیلگوں آنکھوں کے سمندر میں جذبوں کا ایک جہان آباد کیے اس کی نظروں کا منتظر تھا۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ جب سپنے جل کر خاک ہو گئے، جب آنکھوں میں چلتے انتظار کے سب دیے بجھ گئے، جب میری خوشیوں کے سارے محل راحت ہو گئے، کیوں آئے ہو؟ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں اسے پرے دھکیل کر اٹھ گئے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں ایمان، ہم اپنی محبت کی شروعات خالص جذبوں سے کریں گے۔ اب کوئی انتقام، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، جانتے ہو انتظار کی طویل ہو جائے تو محبتیں بے یقین ہو جاتی ہیں۔ ان محبتوں کو یقین ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ ذیان، تم کن محبتوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں تو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ وہ بے رحمی سے اپنے اشکوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رکی۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، اپنے آپ سے بھی اور تم سے بھی۔ تم نہیں جانتی ایمان، میں نے بن ماں باپ کے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میری آنکھوں سے ان کے خون میں لت پت وجود کبھی بوجھل نہیں ہوئے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ مما نے اپنے حصے کی چند خوشیوں کی خواہش ہی تو کی تھی، لیکن اس جاگیردارانہ انتقام نے خون کی ہولی کھیل کر سب کچھ تباہ کر دیا۔
حتیٰ کہ رشتوں کا تقدس، مان اور پیار بھی فراموش کر دیا۔ میری کیفیت میری فطری تھی ایمان، خود کو میری جگہ پہ رکھ کر سوچو کیا میں غلط تھا؟ یہ سچ ہے ایمی، میں نے واقعی تمہیں چاہا ہے اور اس احساس کی تقویت مجھے تم سے جدا ہونے پہ ملی ہے۔ زندگی کے سب رنگ محبت کے بغیر بہت پھیکے ہیں۔ میں نے اس عرصے میں خود کو بارہا آزمایا ہے اور ہر گزرنے والے لمحے نے مجھے یہی باور کروایا کہ مجھے اپنی محبت کو گزرے وقت کی تلخیوں سے پاک کرنا ہے۔ کیونکہ مما اور پاپا کے قتل کو بھولنا میرے اختیار میں نہیں، مگر میں نے تمہارے والد کی حالت دیکھ کر انہیں معاف کر دیا۔ جو انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ کے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ میرا انتقام کیا معنی رکھتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا تو وہ اوپر والا ہے جو سب پر قادر ہے، جانتا ہے، دلوں کے حال تک سے واقف ہے، ہر سوچ کو جانتا ہے۔ میں مرتضی ہاشمی کے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکانے کا اہل بن کر خود کو گناہ گار نہیں بنا سکتا۔ اس کی باتوں کا یقین اس کے لہجے سے آیا تھا۔ ریان، معلوم ہے میں نے کتنی راتیں ان آنکھوں میں کاٹ کر گزاری ہیں، کتنے دن تمہارے لوٹ آنے کے انتظار میں بتائے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہو میری حالت کا؟ میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے اور ان دکھوں کا مداوع مجھے تمہارے پاس کھینچ لایا ہے۔ ایمان، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں وشانی سے کتنی ڈانٹ کھا چکا ہوں۔ کان سے پکڑ کر وہ مجھے تمہارے پاس لائی ہیں۔ وشانی بھی تمہارے ساتھ آئی ہیں؟ تو اور کیا، اب وہ ہمارے ساتھ لاہور ہی میں رہیں گے۔ افراسیاب لالا تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، آنی اپنے وطن کی مٹی سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ تیمور ہمیں ایئرپورٹ سے سیدھا سید ہاؤس لے گیا تھا۔ ماموں اور ممانی نگت نے ہمیں زبردستی 2 دن کا مہمان بنائے رکھا اور اب سیدھا یہاں آیا ہوں تمہیں اپنے ساتھ واپس اس چھوٹے سے گھر میں لے جانے کے لیے۔ تیمور اور چاچا نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایمان نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا وہ تمہیں ابھی کچھ نہ بتائیں، میں تمہیں اچانک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بائی دا وے، کیسا لگا تمہیں یہ سرپرائز؟ زیان نے درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے متبسم لہجے میں پوچھا۔ بہت برا۔ ایمان نے اس کو قریبی صوفے پہ دھکیل کر باہر نکلنا چاہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں دیکھ کر دل بھی نہیں بھرا۔ دل بھی بھر جائے گا جب میں وشانی کے سامنے تمہاری شکایتیں کروں گی۔ فار گاڈ سیک بیوی یار، یہ ظلم مت کرنا، میں فی الحال زخمی نہیں ہونا چاہتا۔ اس ہفتے پولو کلب میں ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے۔ زیان نے عقب سے دہائی دی، مگر ایمان چہرے پہ دائمی مسکراہٹ سجائے چوکھٹ عبور کر گئی تھی۔ وہ اوائل مارچ کا ایک یادگار دن تھا۔ آسمان کی وسعتوں پہ کہیں تیرتے ہوئے سرمئی بادل اور فضا میں رچی ہوئی بہار کی معطر مہک بہت مسحور کر رہی تھی۔ پولو کلب کا سرسبز گراؤنڈ تماشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحافی حضرات اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کی کوریج کے لیے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ سید مصطفیٰ اعلیٰ حکام کے ساتھ VIP انکلوژر میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ گرین انکلوژر میں بیٹھے تیمور، ایمان اور میرال آخری ہاف میں سخت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے۔ دونوں ٹیمیں 8 گول سے برابر کی پوزیشن میں تھیں۔ آخری لمحوں میں زیان نے 30 گز سے مضبوط شاٹ لگا کر گول کیا تو گرین انکلوژر میں بیٹھے شائقین اپنی ٹیم کی فتح پر ڈھول پیٹنے لگے۔ تیمور نے بھنگڑا ڈال کر زیان کو داد دی، جو فتح کی خوشی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے گھوڑا گراؤنڈ میں دوڑا رہا تھا۔ کمنٹری باکس میں ان کی فتح اناؤنس ہو رہی تھی۔ میرال نے اس میچ کے چند شاٹ کیمرے میں محفوظ کر لیے تھے۔ ایمان چہرے پہ خالص اور بھرپور مسکراہٹ لیے بلند ہاتھوں سے تالیاں بجاتی اور الیکٹرانک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کیمرہ بار بار اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو فوکس کر رہا تھا۔ اختتامی تقریب میں چیف منسٹر سے مین آف دی میچ کی ٹرافی وصول کرتے ہوئے صحافی حضرات زیان کی دھڑا دھڑ تصویریں لے رہے تھے۔ انہیں مختصر سا انٹرویو دینے کے بعد وہ فیملی ممبران کی طرف چلا آیا۔ سید مصطفیٰ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے شاندار کھیل نے مصطفیٰ ہاشمی کو بہت متاثر کیا تھا۔ تیمور نے مبارکباد دیتے ہوئے زیان کو اٹھا کر گھما ڈالا تھا۔ زیان، میں بتا نہیں سکتی کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ ایمان کے اظہار پر وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آج تمہاری اس خوشی میں مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ اس نے ایمان کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ کیمرہ اب تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دونوں کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ زندگی خوشبوؤں کے سنگ نقش بناتی اپنے گہرے اور دائمی رنگ بکھیرنے کو بےتاب تھی۔ تو یہ تھا آج کا کمپلیٹ ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، بلکہ آیا ہوگا۔ اور انفیکٹ میں نے اس کو 3 جگہوں پر ریکارڈ کیا ہے۔ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس ناول کو ریکارڈ کرنا، کیونکہ جہاں پر میں ریکارڈ کرتی تھی وہاں سے مجھے کیا کر نکال دیا، کیونکہ آپ ادھر ریکارڈنگ نہیں کر سکتی ہاسٹل میں۔ تو کچھ ایشوز تھے اس کی وجہ سے، پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہے، میں نے بات تو کی تھی۔
لیکن خیر ہوپ سو کہ مجھے کوئی روم مل جائے جس میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کر سکوں، نہیں تو میں ادھر ہی کروں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے تو ریکارڈنگ کرنی ہے، میں اتنا ٹائم ویسٹ تو نہیں کر سکتی نا۔ تو اس کے علاوہ پھر میں نے کل اپنے ڈپارٹمنٹ کے بیک سائڈ پر جا کر ریکارڈنگ کی، اور پھر باقی والا جو تھرڈ پارٹ مطلب وہ میں نے ابھی کیا۔ تو یہ کمپلیٹ ناول تھا، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔